الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأيضا قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، معزز بزرگ دوستو، یہ آج کا جمعہ شوال کا پہلا جمعہ ہے. گزشتہ جو جمعہ تھا وہ رمضان کا آخر جمعہ تھا. الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا اسی بات کے لیے شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ان تمام میں ہم کو افضل بنایا. تو انسان بنانا یہ تمام مخلوق میں افضل ہے. اور پھر انسان بنا کر یوں نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، ایمان والا بنایا. ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو انسان تو ہے لیکن ایمان والے نہیں ہیں. تو یہ ایمان کی جو دولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. پھر اللہ نے ایمان والا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. تو ایمان والوں پر اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اب پھر آتا ہوں انسان کے سوال پر کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا. یہ انسان بنانا بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اور پھر اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی کیونکہ ایمان کی دولت ہونے سے ہم جو بھی نیک عمل دنیا میں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عطا فرمائے. اگر ایمان نہیں ہے انسان کتنے بھی اچھے عمل کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. تو انسان کی اچھے کام، نیک اعمال مقبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے. اگر کسی انسان کے پاس ایمان نہیں ہے وہ کتنا بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، کتنا بھی وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، کتنی بھی عبادت کرتا ہے تو بیکار ہے. بلکہ اس کے لیے بجائے اجر کے عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں 3 گروہ کو بیان فرمایا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2
اس میں سب سے پہلے اللہ نے پہلے گروہ جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر. یہ سب انسین چیزیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں سکتے، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان لانے کے بعد ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خیرات کرتے ہیں. تو یہ پہلا گروہ ہے. ان تمام کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک مفلحون، یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اور کامیاب لوگ ہیں. یعنی ایمان اگر انسان لے کر آ گیا اس کے بعد جو بھی وہ عمل کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. پھر آگے کافر کا ذکر فرماتا ہے کہ جو کافر ہے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے کوئی اجر نہیں، بلکہ فرمایا عذاب عظیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے. ایک اور جگہ فرمایا عذاب شدید، یہاں پر فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. ایک جگہ فرمایا عذاب شدید، کے سخت عذاب ہے. تو یہ کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. کافروں میں سب آ جاتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں. پھر آگے ایک اور گروہ ہے، وہ گروہ کون سا ہے؟ منافق کا. یہ منافق کون لوگ ہوتے ہیں؟ منافق وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے پھرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اسلام کے دشمن ہیں. جب یہ کافروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم کوئی ایمان لے کر نہیں آئے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو ان کی شکل صورت ایمان والوں جیسی، لیکن اندر سے ان کے اندر کفر، نفاق. تو یہ لوگ، ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوزخ کے سب سے نیچے حصے میں ڈالیں گے. سب سے نیچے. کافروں کو بھی بعد میں ڈالیں گے، سب سے نیچے منافقوں کو ڈالیں گے، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. مسلمانوں کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن جب پیچھے مسلمانوں کے پیچھے کافروں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو ان تین گروہ کا ذکر فرمایا. پہلا ایمان والوں کا، ان کے لیے فرمایا کہ کامیاب ہے. اور جو دوسرا گروہ ہے کافر، ان کے لیے بھی بڑا عذاب ہے، منافق کے لیے بھی بڑا عذاب ہے. لیکن ایمان والے کے لیے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالح کے، لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے لیے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہیں. آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ جنت کا ملنا یہ بڑی کامیابی ہے، یہ ان کو بڑی مراد ملی ہے. اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جو کوئی بھی مرد عورت اچھے کام کرتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، مرد ہو یا عورت اچھے کام کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوگا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تل کے برابر بھی ان کا حق ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کو پورا حق ملے گا. ایک اور جگہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی آپ اچھے کام کرو گے، ایک رائے کے دانے کے برابر اگر آپ نے اچھا کی تو اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا، اس کا اجر ملے گا. تو ایمان والے کے لیے اجر ہی اجر ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر ہے. اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کا بھی عمل ہے اور اس کا بھی اجر ہے. صدقہ خیرات کرتا ہے اس کا بھی اجر ہے. تو جتنے بھی اچھے کام کرتا ہے اجر ہے، لیکن کافر کے لیے کوئی اجر نہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا. تو غرض محترم دوستو، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ
کہ وہ نیک اعمال کرے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ دیکھے کہ تم نے زندگی میں کتنے اچھے عمل کیے. یعنی جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں جب تک مرتے ہیں، یہ جو وقفہ ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی کہ ہم اس میں اچھے عمل کریں. جب اللہ کے پاس جائے تو اللہ کو دکھائے کہ اللہ میں نے یہ نیک عمل کیا. تو ہماری زندگی کا مقصد یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے ہمیں اجازت دی کھانا پہننا، مکان بنانا، شادی کرنا، یہ سب انسان کی ضروریات ہے، لیکن اس کا اصل مقصد نیک عمل ہے. لیکن ہم اس زندگی کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ بہت چھوٹی سی زندگی ہے. جو انسان 70 سال کا ہو گیا بوڑھا، آپ اس سے پوچھے کہ آپ کیا اپنی زندگی کے بور ہو چکے ہو کہ آپ اتنے دن سے دنیا میں ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں 100 سال جیوں اور بھی زیادہ جیوں. کیونکہ یہ جو 60 سال 70 سال کی زندگی ہے بہت معمولی زندگی ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی اذان ہو جاتی ہے، دائیں کان میں اذان، بائیں میں اقامت ہو جاتی ہے، اس کی صرف نماز باقی ہے. اتنی سی زندگی ہے، انسان کی اذان بھی ہو چکی، اقامت بھی ہو چکی، بس اس کی نماز باقی ہے. اتنی سی زندگی ہے. تو یہ زندگی اللہ نے جو دی ہے ہم کو نیک اعمال کرنے کے لیے دی ہے کہ ہم اس میں نیک اعمال کریں. اور پھر نیک اعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، ان کی حفاظت بھی کریں. آپ دنیا میں کسی انسان کو عقل مند سمجھیں گے، وہ انسان جو بہت سارا پیسہ کماتا ہے اور کمانے کے بعد اس کو ایسے اڑا دیتا ہے، اس کو ایسے ہی لٹا دیتا ہے، آپ اس کو عقل مند سمجھیں گے؟ یا آپ اس شخص کو، اس انسان کو عقل مند سمجھیں گے جو پیسہ کما کر سیونگ کرتا ہے، کچھ بینک میں جمع کرتا ہے، کچھ گھر میں جمع کرتا ہے. وہ اس لیے سیونگز کرتا ہے کہ جب تو بیمار پڑے گا تو بیماری میں کام آئیں گے، جب مکان بنائے گا تو مکان میں کام آئیں گے، جب اپنے بچوں کی شادی کرے گا تو اس میں یہ کام آئیں گے. اس لیے وہ سیونگ کرتا ہے. اور یہی انسان عقل مند ہے. اگر کوئی انسان کما کر لاکھوں کماتا ہے لیکن سیونگ سے نہیں کرتا ہے، جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے، جب بیاہ شادی کرتا ہے تو اس کے پاس پیسے نہیں، وہ دوسرے کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے. تو کمائی کے ساتھ ساتھ سیونگز ہونا بہت ضروری ہے، وہی انسان عقل مند ہے. اسی طرح نیک اعمال کے لیے کہ انسان اگر نیک اعمال تو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ان اعمال کی حفاظت نہیں کرتا، تو پھر انسان کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، اگر آپ اس میں اے سی آن کریں، اے سی آن کرنے کے بعد تمام دروازے کھلے چھوڑ دیں، اگر آپ نے تمام دروازے کھلے چھوڑ دیے تو کیا پوری طرح سے یہ مسجد ٹھنڈی ہو پائے گی؟ نہیں، کیونکہ آپ نے اے سی تو چلائی، کرنٹ کا بل تو بھرا، لیکن آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی، دروازے کو بند نہیں کیا، تو ادھر اے سی چل رہی ہے لیکن وہ بیکار جا رہے ہیں. اسی طرح انسان کے اعمال کی مثال ہے کہ انسان اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے لیکن کرنے کے بعد ان کی حفاظت نہیں کرتا، تو جتنا بھی ہم نے رمضان میں روزے رکھے، نماز پڑھی، زکوٰۃ دی، قیام اللیل پڑھی، تراویح پڑھے، ذکر اذکار کیا، وہ تمام کے تمام بیکار، ہماری محنت بیکار. تو اعمال کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اعمال کرے اللہ اجر نہ دے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے بھی اعمال کا اجر دیتا ہے، چھوٹے بھی عمل کا. جیسے میں نے ابھی قرآن کی آیت تلاوت کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، چھوٹے عمل کا بھی اس کا اجر ملے گا. اور اللہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مزدوری کو ضائع نہیں کرتا، بیکار نہیں کرتا. لیکن ہم خود کر لیتے ہیں کہ ہم اعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے کسی کا حق مانگ لیا، چوری کر لی، ہم نے کسی کی غیبت کر لی،
ہم نے حسد کیا تو تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحسد، یہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اگر آپ لکڑی کو آگ میں ڈالیں گے تو اس کو جلا کر وہ راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح یہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم حسد سے بچے اور تمام گناہوں سے بچے تاکہ ہمارے اعمال کی حفاظت ہو سکے۔ جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں اور رمضان میں نہیں بلکہ ان کو مسلسل جاری رکھنا، رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا، کیونکہ رمضان ہی میں عبادت کرنا مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہماری زندگی کا مقصد ہی نیک عمل کرنا ہے تاکہ اللہ دیکھے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اچھے عمل کیے۔ تو ایمان کی حفاظت کرنا اور اس کو جاری رکھنا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا من المفلس، میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ صحابہ فرمایا من لا دینار لہ ولا درہم لہ، کہ جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غریب وہ نہیں ہے بلکہ غریب وہ شخص ہے کہ قیامت میں جب وہ آئے گا بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، اس نے حج بھی کیا ہوگا، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آخرت میں اعلان ہوگا کہ ہے کسی شخص کا اس کے اوپر حق، تو کوئی شخص اٹھے گا کہے گا کہ اللہ میرا حق ہے، اس نے میرے سے پیسے لے کر میرا واپس نہیں دیے تھے، قرض لیا تھا کہ واپس نہیں دیے، کوئی کہے گا مجھے گالی دی تھی، تو اعلان ہوگا کہ ان کے بدلے میں اس کی نیکیاں دی جائے۔ اب وہاں تو کوئی ڈالر، کوئی روپیہ، کوئی دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، نیکیوں کی کرنسی چلے گی، تو اس کے بدلے میں اس کو جس کا حق مارا ہے اس کی نیکیاں دی جائے گی۔ کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا کہ اس نے میری جگہ کے اوپر قبضہ کیا تھا، مجھے گالی دی تھی، تو بہت سارے شخص جو ہے مطالبہ کریں گے یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے، کیونکہ جو بھی مطالبہ کرے گا اس کے بدلے میں کو نیکیاں دی جائے گی۔ آخرکار یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا اور پھر حکم ہوگا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی حقیقی غریب ہے، یہی حقیقی مفلس ہے کہ دنیا میں بہت کچھ کمایا، بہت عبادتیں کی، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس نے دنیا میں ان اعمال کی حفاظت نہیں کی، لوگوں کے حقوق کو مانا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ جس طرح دنیا میں دیکھیں بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو دنیا میں جو کام نہیں کرتے وہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے رہتے ہیں، بھائی بار دھوکہ بھی دیتے رہتے ہیں، بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے بھی رہتے ہیں، کوئی پڑوسی خوش نہیں ہے، رشتے دار خوش نہیں ہے، نیکیاں بھی کر رہے ہیں اور ادھر دوسرا کام بھی جاری ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں یہی حقیقی مفلس ہے، یہی غریب ہے، اور ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس لیے محترم دوستو، ہم نے جتنے بھی اعمال کیا رمضان کے اندر اور جو کرتے ہیں ان کی حفاظت کریں اور ان کا سلسلہ جاری رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے آپ کو کائنات کے تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق فرمائے اور ان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔